فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ انسان، یعنی سورہ مبارکہ دہر، یعنی وہ سورہ مبارکہ جو از اول تا آخر قصیدہ زہرا ہے، سلام اللہ علیہ. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. یوں تو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ جملہ جو ہے تقریباً آپ حضرات کو یاد ہو گیا ہوگا. ماشاءاللہ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، اور صرف خطیبانہ گزارش نہیں ہے یہ، میں یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ جو بات میں منبر پہ عرض کرتا ہوں روز محشر حضور حق بھی کہہ سکوں گا. اس یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہتا ہوں. وہ اور ہوں گے جن کی خطابت کی بنیاد مقبولات و مشہورات و مظنونات و متخیلات پر ہوگی. ہماری گزارشیں جو ہیں وہ یقینیات پر مبنی ہیں، یقینیات ہیں جو برہان بدامہ ہیں. اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی: قرآن، برہان، عرفان. کیا بات ہے! یہ تین چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. متن کا نام قرآن ہے، تفسیر تک پہنچنے کا نام برہان ہے، تعویل تک پہنچنے کا نام عرفان. کیا بات ہے! متن کا نام قرآن ہے. اس متن کی بازخوانی، اس متن کی ترجمانی، اس متن کی ظاہری تفسیر کا نام برہان ہے، اور تعویل تک پہنچنے کا نام عرفان ہے. یہ تینوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. کیا بات! تو
جو بات میں عرض کرتا رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن حکیم از اول تا آخر قصیدہ اہل بیت. کیا بات. اب ظاہر ہے یہ دور وہ ہے کہ یہ جو چند آوازیں واہ واہ سبحان اللہ کی بلند ہو رہی ہیں، جنہیں وراثت میں عشق اہل بیت ملا ہے، معرفت اہل بیت ملی ہے، جو اس تہذیب کے پروردہ ہیں جس تہذیب کی بنیاد عشق و عرفان ہے. تو ہم کچھ کہتے ہیں تو آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ، پورے وجدان کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں. یہ جو واہ واہ سبحان اللہ کی آواز ہے نا، یہ اصل میں یہ دل کی اور روح کی وہ آواز ہے کہ جو اپنی آشنا آواز کو سن کر بلند ہو جائے. کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں رونے کی اور تعریف کرنے کی بچپن سے تربیت ہوتی ہے. کوئی تربیت نہیں ہوتی. واہ واہ کرنے کی اور گریہ کرنے کی تربیت نہیں ہوتی. تربیت تو عشق اہل بیت کی ہوتی. یہ آثار محبت ہیں اور آثار معرفت ہیں. یہ آثار ہیں. دل میں محبت ہوگی تو چہرہ گلاب کی طرح کھلوگا. یہ آثار محبت ہیں، آثار معرفت ہیں، آثار عشق ہیں. لیکن بہرحال اب یہ دور وہ آ گیا ہے کہ پہلے باہر سے حملے ہوتے تھے اور اب ہمارے درمیان سے کمزور قسم کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے. اب میں ممبر کی تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے سربستہ طور پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ کمزور لوگوں کو، اب یہ کمزور لوگ ممکن ہے علم کے اعتبار سے کمزور ہوں اور ممکن ہے ذوق کے اعتبار سے کمزور ہوں، ممکن ہے نسل کے اعتبار سے کمزور ہوں. تو کمزور لوگوں کو چن لیا گیا ہے جو ہمارے یہاں سے، ہمارے درمیان سے. معلوم ہوا کہ آباء و اجداد تو علماء شیعہ میں سے تھے اور احفاد جو ہیں وہ شیعیت کی مخالفت کر رہے ہیں اور مخالفت بھی بنام اصلاح کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ جنوں کا نام خیرت رکھ دیا آخرت کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ سانس کرے. تو یہ سیاست جو ہے، سیاست حق اور حقیقت کی دشمن سیاست دنیا ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور اسلام بھی دو ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام حضور کے گھر سے چلا وہ الہی اسلام ہے، اور جو اسلام حضور کے گھر سے نہیں ربط رکھتا وہ سیاسی اسلام ہے. یا یہ عرض کر دوں کہ جو اسلام اس بیعت پر ٹکا ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے رسول نے اپنے سامنے بیعت کرائی تھی، وہ ہے الہی اسلام. سبحان اللہ، کیا بات. اور جو اسلام حضور کی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد قبائلی عصبیت کے نتیجے میں ہوئی، قبائلی سیاست کے نتیجے میں ہوئی، اس بیعت پر جس اسلام کی بنیاد ہے وہ سیاسی اسلام ہے. اور یہ بات بہت وضاحت سے سمجھنے سمجھانے کی ہے اور بہت صراحت سے کہنے کی ہے. بہرحال تو ایک طرف وہ دشمن ہیں کہ جو سیاسی اسلام کے پروردہ ہیں،
ایک طرف وہ دشمن ہے جو اصلاً اسلام سے تعلق نہیں ہے ان کا، نہ سیاسی اسلام سے نہ الہی اسلام سے، خارج سے ہیں، اور وہ اس وقت بذل مال کر رہے ہیں، دولت لٹا رہے ہیں تاکہ ہمارے درمیان سے کمزور لوگوں کو خرید لیں، اور ایک کیفیت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ پھر شیعیت پر اور شیعہ حقائق پر اور شیعہ عقائد پر اور شیعہ احکام پر اور شیعہ ثقافت پر اور شیعہ تہذیب پر خود شیعہ اعتراض کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں وہ خود معترض ہوتے ہیں۔ اس لیے اس وقت آپ حضرات کی، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، بہت بڑھ گئی، پہلے سے کہیں زیادہ، اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے بھی قربتاً الی اللہ، اس میں بھی انانیت نہیں شامل ہونی چاہیے، نفس نہیں شامل ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا بتایا ہوا ایک عقیدہ ہے، اس لیے نہیں کہ ہماری ثقافتی میراث ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی ثقافتی میراث ہے، بالکل واضح ہونا چاہیے۔ جس قدر نیت خالص ہوگی اتنا ہی عمل میں تاثیر، اس دنیا میں بھی تاثیر زیادہ ہوگی اور روز محشر اس کا اجر اور ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال میں ملتفت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب کچھ عرض کرتے ہیں اور آپ والہانہ طور پر داد دیتے ہیں، یہ تو ایک کیفیت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ ان حقائق کو عقل اور برہان کی روشنی میں بھی زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے اور سمجھا جائے، تاکہ وہ لوگ جو مدعی ہیں کہ ہم ریسرچ کا اور تحقیق کا ذوق زیادہ رکھتے ہیں، ان کا جواب انہی کے اسلوب میں دیا جا سکے۔ مجالس کا سلسلہ، محافل کا سلسلہ بلا شبہ جاری رہنا چاہیے، لیکن مجالس و محافل کی کیفیت میں ذرا تغیر کی ضرورت ہے، یعنی کیفیت وہ ہو کہ جو اس زمانے کی عقل کو ایڈریس کرے۔ باتیں نہیں بدلیں گی، باتیں وہی ہیں، حقائق وہی ہیں، اسلوب بیان بدل جائے گا، اور بدلے گا کیا؟ بدلنے کے بھی کئی معنی ہیں، اسلوب بیان میں بھی ارتقاء ہو جائے گا، ترقی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیے، پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، غالباً یہاں بھی عرض کر چکا ہوں، مرحوم مقبول حجت الاسلام والمسلمین مولانا شبیع الحسن صاحب اللہ مرحوم کے ایصال ثواب کی غالباً کسی مجلس میں نے گزارش کی تھی کہ علم وہ حقیقت ہے جس میں جمود نہیں ہے، علم میں جمود نہیں ہے، علم کی حقیقت و ماہیت میں ارتقاء ہے، علم ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور جو علم سے وابستہ ہو جائے وہ بھی ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا فریضہ ہے ہر مسلمان، یعنی ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان فرد کا فریضہ ہے، طلب العلم فریضۃ، فریضہ ہے طالب علم ہر مسلم کا۔ کیوں؟ تو یہ فریضہ ادا کرتے رہو گے تو ہمیشہ ترقی کرتے رہو گے۔
ہمیشہ رو بہ ارتقا رہو گے. اللہ نے تو یوں ہی سرفراز بنایا ہے، لیکن یہ خلقت میں جو تم سرفراز ہو، اپنے خلق میں بھی سرفراز ہو. دیکھیے نا، یہ مقام شکر ہے کہ جتنے حیوانات ہیں سب کے سر جھکے ہوئے ہوتے ہیں زمین کی طرف، جھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن آپ کا سر، دنیا والے تو آپ کو حیوان سمجھتے ہیں، مگر اللہ نے آپ کو دوسرے حیوانوں سے جدا کیا ہے اور آپ کو سرفراز بنایا. آپ کے قدموں کے نیچے تو زمین ہے کہ اس سے زیادہ نیچے نہ جانا، مگر آپ کے سر کے اوپر آسمان لامتناہی بلند ہے، جتنا بلند ہونا چاہو بلند ہو. جتنا بلند ہونا چاہو بلند ہوتے چلے جاؤ، لیکن وہ بلندی کا راز چھپا ہوا ہے تحصیل علم. چنانچہ دوسری حدیث بھی ہے اور بڑی لطیف حدیث ہے. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ. ہر شے کا ایک راستہ ہے، ہر شے تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اور میں جنت تک پہنچنے کا راستہ علم. شاید یہ حدیث کم بیان ہوتی ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت تک پہنچنے کا راستہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. بے شک یہ چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، مگر جنت تک پہنچنے کا راستہ یہ نہیں ہے. جنت تک پہنچنے کا راستہ علم ہے. اس سچے علم کے عملی آثار میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تواضع بھی ہے، تبرع بھی ہے، سب ہے. لیکن اصل جو ایک کلمے میں بتایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ طَرِيقٌ، ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہے. وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ الْعِلْمِ، جنت کا راستہ علم ہے. اللہ، پہلے یہ بتایا کہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے، اور پھر یہ بتایا کہ جنت کا راستہ علم ہے، اور پھر ایک حدیث اور ہے. اور یہ متن بھی زیادہ ذکر نہیں ہوتا ہے، اور اس متن کو علامہ صدوق کا نام تو آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہی ہوگا. علامہ صدوق جلیل القدر، وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ لقب صدوق آپ کو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی. انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم. یہاں تک تو میں نے کہا مشہور ہے. اس کے بعد وہی الجنہ، انا مدینۃ العلم وہی الجنہ وعلی بابها. میں ہوں شہر علم، اور دراصل وہی جنت ہے. جنت تک پہنچنے کا راستہ علم ہے، جنت بھی دراصل شہر علم ہے، اور علی اس کا در ہے. یعنی اب آج یہ سمجھ کے جائیے کہ علی باب بہشت بھی ہے، باب شہر علم ہے. برائے خوشنودی مولا کائنات بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ظاہر ابھی تک میں نے کوئی ایک کلمہ بھی اپنی طرف سے نہیں عرض کیا ہے، سبحان اللہ. میں تو صرف احادیث حضرت سرور کائنات گزارش کر رہا ہوں. علم حاصل کرو، فریضہ ہے. کیوں؟ علم ہی جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے. جنت کیا ہے؟ جنت بھی دراصل شہر علم ہے. دروازہ کیا ہے شہر علم کا؟ علیم. دروازہ کیا ہے جنت کا؟ علیم. جب شہر علم ہی جنت ہے اور جنت ہی شہر علم ہے تو دروازہ تو ایک ہی ہوگا، دو دروازے تو ہو ہی نہیں سکتے. ایک صلوات تو بہرحال علمی اسلوب کو اختیار کرنا چاہیے، علم سے جدا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ممبروں کی گفتگو تخیلات، ظنون اور مشہورات و مقبولات، یعنی مشہور باتوں کو بنیاد بنانا، جو مقبول عام باتیں ہیں، مقبول عوام باتیں ہیں، ان کو بنیاد بنانا ہمیں زیب نہیں دیتا. عوامی مقبولیت سیاسی لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے. اہل بیت نے اور ان کے خادموں نے بھی کبھی عوامی مقبولیت کو اہمیت نہیں دی. الہی مقبولیت، الہی مقبولیت. آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل وہاں اگر مقبول بارگاہ الہی ہے تو سب کچھ حاصل ہے. عوام الناس سے اور دنیا طلبوں سے کیا غرض ہے؟ بہرحال یہ باتیں بر سبیل تذکرہ آتی چلی گئیں تو میں نے گزارش کر دیا آپ کی خدمت میں. اور اصل جملہ ابھی ادھورا ہے کہ جس سے گفتگو شروع ہوئی تھی کہ یوں تو قرآن ہی از اول تا آخر قصیدہ اہل بیت ہے، اور یہ بات بغیر دلیل و برہان کے عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی اس مسلسل قصیدہ اہل بیت میں بعض مقامات ایسے ہیں جو بطور خاص بہت اہمیت رکھتے ہیں. ان میں سے ایک سورہ دہر، سورہ انسان. اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انسان بھی ہے اور سورہ دہر بھی ہے، لیکن حقیقت میں یہ قصیدہ اہل بیت مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو اس کی شروع کی آیتیں ہیں وہ جو بطور خاص اس واقعے سے تعلق رکھتی ہیں جو آپ میں سے ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ حسنین علیہ السلام بظاہر بیمار پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہ شفایابی کے لیے نازل کریں، اور ان معصومین نے نظریں مانی اور نظریں پوری ہوں تو پھر پہلے ہی روز یہ ہوا کہ یتیم و اسیر و مسکین آ گئے دروازے پر اور انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے اپنے اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کر محبت خدا میں دے دی. ابھی جو فقرے میں عرض کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ حوزوی اگر بحث ہوگی تو اس میں بہت سے علمی نکات ہیں، پوشیدہ علمی بحثیں ہیں. علی حبہ کی تفسیر میں بحث کی ہے لوگوں نے کہ حب کس کی، کھانے کی یا خدا کی. یہ مفسرین نے بحث کی.
علی حبہ، یعنی چونکہ بھوکے تھے، روزے سے تھے، تو کھانے کی محبت تھی، اس کے باوجود کھانا اٹھا کر دے دیا. ایک تفسیر یہ ہے. غور فرما رہے ہیں. جب ہم تفسیریں بھی پڑھتے ہیں تو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ میں نے حد ذکر اس لیے کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میری توجہ ان نکات کی طرف نہیں ہے یا ان مطالب کی طرف نہیں ہے. اہل بیت مصطفیٰ اور کھانے کی محبت، ذرا مفسرین کا ذوق تو دیکھیں. کھانے کی محبت، یہاں بڑے بڑے مفسرین ہیں اس میں. تو بہرحال اسی لیے میں نے ترجمہ کیا صراحت سے کہ خدا کی محبت. روٹیاں دے دیں اور بس ادھر انہوں نے عطا فرمائی روٹیاں، اور ادھر سے ان کا قصیدہ نازل ہوا. جبرائیل وہ آیتیں لے کر آئے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. تو ان آیتوں کی طرف اشارہ مقصود نہیں ہے میرا، میں تو بس یہ کر رہا تھا کہ اس کا ابتدائی حصہ اس قصیدہ قرآنی کا تقریباً تمام مومنین کے ذہنوں میں ہے، لیکن حقیقت یہ کہ یہ پورا قصیدہ، پورا کا پورا قصیدہ آخری آیت تک قصیدہ اہل بیت مصطفیٰ ہے. اور اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے مختصر سی تلاوت کی، جہاں پروردگار فرماتا ہے اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِیلًا. یہ تو ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک تذکرہ ہے، یہ ایک نصیحت ہے. اب جس کا دل چاہے وہ اللہ تک پہنچنے کی راہ انتخاب کر لے. کیا بات، سبحان. حق یہ ہے کہ انہی کے تذکرے میں اللہ تک پہنچنے کی راہ پوشیدہ ہے. صلوات پڑھ دیجئے. اب یہ ہادہی کی کا اشارہ جو ہے، یہ ویسے بالکل نحوی اور جو لوگ ہدایہ یا سمجھیہ یا مغنی وغیرہ کے طالب علم ہیں ان کے لیے یہ بحث ہوتی ہے کہ ہادہ و ہادہی کا اشارہ جو ہے وہ قریب کے لیے ہے، اور اشارہ ہمیشہ محسوس مشار الیہ چاہتا ہے. لیکن بہرحال ہر جگہ حقیقت سے مجاز تک کا دامن پھیلا ہوا ہے استعمال کا الفاظ میں. اور یہاں ہادہی کا اشارہ خود سورہ مبارک دہر کی طرف بھی ہو سکتا ہے، اور ہادہی کا اشارہ جو ہے وہ کل قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے. ہادہی تذکرہ، یہ تذکرہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. جب جو چاہے وہ اپنے رب تک پہنچنے کی راہ اختیار کر لے. رب تک پہنچنے کی راہ. دعوت قرآنی تو یہی، دعوت توحید بھی یہی ہے، رب تک پہنچنے کی راہ انتخاب کرنا. اب میں سوال کروں کہ رب تک پہنچا کون آج تک؟ سبحان. بہت جرأت مندانہ سوال ہے. کون پہنچا ہے؟ کسی کا نام تو بتائیں. اس عام مفہوم میں، اس عام مفہوم میں جو سمجھا جاتا ہے. مولانا ہمارے برادر عزیز و مکرم حجت الاسلام والمسلمین مولانا مجاہد صاحب تشریف فرمائے. غالباً آج کل مانچسٹر میں یا لیڈز میں تشریف فرما. اب اگر مجھے ان تک پہنچنا ہے تو انہی تک تو پہنچوں گا، تب کہا جائے گا کہ پہنچ گئے. صحیح بات. انہی تک پہنچنا ہے. تو لندن سے میں چلا اور لیڈز پہنچا
اور دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھلا، اور اگر ان کے بیٹے ملے اور یہ گھر پہ نہیں ملے تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں پہنچ پائیں گے. یہ کہیں گے ان کے گھر تک پہنچے، ان تک نہیں پہنچے. کیا بات. ان کے بیٹے تک پہنچے، ان تک نہیں پہنچے. اس کے علاوہ چارہ نہیں. یا ان کا کوئی خدمت گزار خادم ہو، ملازم ہو، وہ سامنے آ جائے تو کہا جائے گا کہ ان کے خادم تک پہنچے، ان تک نہیں پہنچے. کسی صورت سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان تک پہنچے. واضح ہے؟ تو اس معنی میں کون ہے جو خدا تک پہنچا ہے؟ ذرا بتائیے تو صحیح. کون؟ کون؟ دستے ادھر جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. ذرا یہ دقیق مسئلہ ہے، مثال دقیق ہے. ہم جسے کہتے ہیں کہ صراط کی تعریف کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم. یعنی تمام وہ صفتیں ہیں جو کسی ایسی شے میں پائی جا سکتی ہیں جس پہ قدم ٹھہر نہ سکے. ایک طرف چیز ایسی بنائی کہ قدم ٹھہر نہ سکے، اور پھر لازم یہ قرار دیا کہ اسی پر سے گزرنا ہے. کیا بات ہے. کیا آزمائش ہے، کیا آزمائش ہے. دنیا اور آخرت دونوں کی آزمائش دیکھیے. دنیا میں بھی ایک طرف ہر طرح کی لذتیں پیدا کر دیں، ہر طرح کی لذتیں دنیا میں پیدا کی، اور پھر زہد و تقویٰ کے پہرے بٹھا دیے. اسی لیے جو نفس پرست ہوتے ہیں ان کی ترجمانی شاعروں نے اس طرح کی ہے کہ درمیانے قعر دریا تخت بندم کر دئی، باز بھی گوئی کہ دامن تر نہ کن ہوشیار باش، دامن تر مکن ہوشیار باش. آپ نے گہرے دریا میں، سمندر میں تو مجھے قید کر رکھا ہے، اور بیچوں بیچ دریا میں چھوڑ کے کہتے ہیں کہ خیال رکھنا دامن تر نہ ہونے پائے. دریا میں چھوڑ دیا لے جا کے، اور کہہ رہے ہیں دامن تر نہ ہونے پائے. اور تمثیل بہت اچھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہو اس کی آزمائش بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. اس کی آزمائش ایسی ہی ہونی چاہیے. اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہے، کوئی جوہر ہے، اگر تمہارے اندر پرواز کی طاقت ہے، اگر پرواز کا سلیقہ ہے تو پھر پرواز کر کے دکھاؤ. ہم چھوڑ رہے ہیں پانی میں مگر دامن تر نہ ہونے پائے، تم عرش پر نظر آؤ. کاش یہ مطلب منتقل ہو جائے. میں سمجھتا ہوں بہت سے حضرات کے ذہنوں میں منتقل ہو گیا، لیکن اب یہ میری زبان جو بچے اور نوجوان نہیں سمجھتے، تو جو حضرات سمجھتے ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ ان تک یہ مطلب منتقل کرے. انسان اولو العزم ہے، انسان بلند ہے. روح انسانی کو طائر لاہوتی کہا گیا ہے، اور طائر جب تک دو پر نہ ہوں اس کے، اس وقت تک وہ پرواز نہیں کر سکتا. تو دو پر بھی دیے گئے ہیں آپ کو. اور یہ طائر لاہوتی کے دو پر جو ہیں، ایک پر کا نام ہے علم اور ایک پر کا نام ہے عشق. علم بھی انسان حاصل کرتا ہے، کوئی حیوان علم حاصل نہیں کرتا. اور عشق بھی انسان کرتا ہے، کوئی حیوان عشق نہیں کرتا. کیا بات. پر محمد و آل محمد بلند سے بلند تک صلوات. تو بہرحال اس دنیا میں بھی رہیں تو ایسی ہی کڑی آزمائش ہے.
کہ چاروں طرف دریا ہے دامن تر نہ ہونے پر، یا چاروں طرف صحرا ہے اور تیز گزرنا ہے، اور اس ہنر کے ساتھ کہ دامن پہ غبار بیٹھنے نہ پائے. یہ ہنر ہے. غبار مٹی ہے، خاک ہے، دھول ہے، ریت ہے، صحرا ہے، بے آب ہو گیا، یہ دنیا اور کیا ہے؟ مگر اس صحرا سے گزرنا ہے اس ہنر کے ساتھ کہ تیزی سے گزرے. غبار اڑے گا مگر غبار آپ کے دامن پر جمنے نہ پائے، بیٹھنے نہ پائے. یہ ہنر مطلوب ہے ہم سے آپ سے. یہی ہنر ہم سے آپ سے مطلوب ہے. نہ یہاں کے پانی میں دامن تر ہو، نہ یہاں کے غبار سے دامن گرد آلود ہو. پرواز کی راہیں روشن ہیں. پرواز کریں بلندیوں کی طرف، اور وہاں بھی جو صراط درپیش ہے وہ کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آنکھ سے زیادہ گرم. یہ اس پل سے، اس صراط سے گزرنا ہے، اور جو گزر جائے وہی کامیاب ہے. اب ایسے حالات میں جب دنیا یہ آزمائش و آخرت کی یہ آزمائش، اب درمیان میں خدا شناسی بھی ہے، خدا تک پہنچنا، یہی اصل الاصول ہے. اور کون پہنچا ہے آج تک؟ بہت مشکل بحث چھڑ گئی پہلے ہی تھے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اس میں آپ کا ذوق بھی آسودہ ہوگا لیکن گمراہ نہ ہو جائیے گا، بلکہ نتیجہ گفتگو اور نتیجہ بحث تک پہنچیے گا. کون پہنچا ہے؟ آدم پہنچے، نوح پہنچے، اس معنی میں کہ حضرت حق کو، حضور حق کو ان آنکھوں سے دیکھا ہو. حضرت ابراہیم پہنچے، حضرت موسیٰ کلیم پہنچے، اور اب حد ادب ہے اس معنی میں کیا سرکار رسالت معاف ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس معنی میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی ایک جسم کا ہے، جسم رکھتا ہے، اور وہ ان آنکھوں سے، ان دو آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے، کیا اس معنی میں حضور حق تک پہنچے؟ شب معراج بلایا اہتمام کے ساتھ، مگر درمیان میں پردہ رہا. اور ہمارے یہاں نہ صرف پردہ رہا بلکہ قرآن مجید کی اصطلاح میں قوسین موجود ہے. قوسین، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہوئے، نزدیک ہوئے، اور نزدیکی بڑھی مگر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. پردہ بھی درمیان میں رہ گیا اور دو کمانوں کا فاصلہ بھی رہ گیا. اس مرحلے کو سمجھ لینا صراط پار کر لینے کے مترادف ہے. صلوات پڑھ دیجئے. صاف صاف لفظوں میں جواب بھی نہیں دوں گا، آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑ کے آگے بڑھوں گا. اور اگر کسی میں تشنگی سوال کی پیدا ہوگی تو خوشی ہوگی مجھے، مسرت کے ساتھ سوال سنوں گا پھر جواب دوں گا. لیکن یہ مطالب وہ ہیں، یہ حقائق وہ ہیں کہ اگر اچھی طرح سے سوال روشن کر دیا جائے تو جواب خود روشن ہو جاتا ہے. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر سوال واضح ہو جائے تو سمجھو کہ نصف جواب اسی سوال میں پوشیدہ ہوتا ہے، اسی سوال میں پوشیدہ ہوتا ہے. تو اس معنی میں، جس معنی میں ہمارے پاس مکاتب فکر اسلامی سمجھتے ہیں کہ خداوند قدوس
سبحانہ و تعالی تبارک و تعالی عز اسمہ و جل جلالہ وہ ایک جسم رکھتا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ ان دو آنکھوں سے چشم سر سے نظر آ سکتا ہے. تو اس معنی میں تو سرکار نے بھی نہیں مشاہدہ فرمایا. اب یہ یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے. جس ماحول میں آپ حضرات پروان چڑھے ہیں وہاں یہ جملہ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا برابر فضائے مجلس میں گونجتا رہتا ہے، برابر گونجتا رہتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت سے پوچھا کسی نے کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے؟ تو کیا جواب دیا ہے؟ وہی حق وائے ہو تجھ پر. علی ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہوگا، مگر یہ یاد رکھنا وہ چشم سر سے نظر نہیں آتا، وہ چشم قلب سے نظر آتا. صلوات پڑھ دیں. وہ چشم سر سے نظر نہیں آتا، وہ چشم دل سے نظر آتا ہے، وہ چشم قلب سے نظر آتا ہے. تو یہ جواب دینے والا کس آغوش کا پروردہ ہے؟ یہ جواب دینے والا تو اسی آغوش کا پروردہ ہے جو صاحب معراج ہے. تو جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ معراج میں چشم سر سے حضور نے دیکھا ہوگا ان کے لیے جواب نفی میں ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ دراصل چشم قلب مصطفیٰ نے دیدار حق کیا تو ان کے لیے جواب اس بات میں ہے بالکل دیدار مصطفیٰ. اور یہ اور بات ہے کہ سب کے لیے یا اکثر کے لیے دیدار حق منحصر ہے موت پر یا حشر پر، لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے لیے موت اور حشر پر منحصر نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا قلب ہمیشہ بیدار رہا. یہاں تک تو گفتگو آ گئی، لیکن میں اپنے اسی بچکانہ اور جسے کہتے ہیں بظاہر عامیانہ سوال پر ٹھہرا ہوں اور آپ کو وہاں لے کے آتا ہوں کہ اگر مجھے مولانا سے ملنا ہے اور ان کا بیٹا ملے تو کوئی کہے گا کہ ملے؟ عزیز ملے، قریب ملے، ملازم ملے، کوئی نہیں کہے گا ملاقات ہوئی. ان تک پہنچے، ان کے گھر تک پہنچ گئے. جیسے بہت سے لوگ خانہ کعبہ تک جاتے ہیں تو کہاں تک جاتے ہیں؟ خدا تک جاتے ہیں، خدا کے گھر تک جاتے ہیں. خدا کے گھر تک جانے والے بھی اللہ اکبر، کیا لطافتیں روحانی زندگی کی. حکم کی پاسداری اور حکم کی پابندی اور حکم کی بجاوری اور عبادت کی بجاوری، رسوم شریعت کی بجاوری، جس طرح ہم سے یہاں اس دنیا میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کام انجام دینا، اس کی پابندی یہ الگ ایک تقاضا ہے. حقیقت اور روحانیت کی دنیا الگ ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس جملے کو سمجھیں گے. خدا تک کے گھر تک حکم الہی کی پابندی میں جانے والے جاتے ہیں خدا کو اپنے گھر چھوڑ کر. خدا کے گھر تک جاتے ہیں خدا کو اپنے گھر چھوڑ کر، خدا کو اپنے ساتھ لے کر. قدم قدم خدا ساتھ ہوتا ہے، اپنے گھر تک لے جاتا. گھر پہ بھی خدا ہوتا ہے. جو دعا سکھائی گئی ہے جب بھی تم سفر پر جاؤ تو کیا دعا پڑھو، جب حج کے لیے نکلو تو بھی کیا دعا پڑھو. اس دعا کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اے پروردگار تو بہترین ساتھی ہے سفر کا، اور اے پروردگار تو بہترین جانشین ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ان کی نگرانی اور محافظت فرمائے گا.
میں تیرے حکم سے تیرے گھر جا رہا ہوں اور تو میرے گھر میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا. کیا بات ہے. کیا کیا پیچیدگیاں ہیں, کیا کیا مراحل ہیں, کیا کیا نزاکتیں ہیں. جا رہے ہیں خدا کے گھر تک اور خدا کو گھر چھوڑ کر. دعا پڑھیے گا مناسک حج میں, مفاتیح الجنان میں ہے, باقیات الصالحات میں ہے, آداب سفر میں ہے. یوں بھی کہیں سفر کریں تو اس میں یہ فقرہ موجود ہے. تو خدا تک جانے کی جو بات ہے, خانہ کعبہ بھی جو جاتے ہیں وہ خدا کے گھر تک جاتے ہیں. حکمان کہاں ہے, یہ گھر ہماری ایک نشانی ہے, یہاں تک آؤ تو جاتے ہیں. سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو خدا کے گھر تک جائے گا وہ گویا خدا تک جاتا ہے. یعنی کچھ ایسی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ انسان تو یہ طے نہیں کر سکتا کہ کس سے ملاقات ہو کس سے نہ ہو. تو یہ سمجھا جائے کہ اس تک پہنچے یا اس تک نہیں پہنچے. پھر میں تاکہ بہت واضح ہو جائے مولانا کی پھر مثال میں مولانا کے گھر تک اگر پہنچ گیا تو مولانا تک نہیں پہنچا. مگر اگر یہ کسی ایک کا نام لے لیں اور کہیں اگر ان تک آپ پہنچ گئے تو گویا مجھ تک پہنچ گئے. اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے مجھ سے تو ملاقات ممکن نہیں ہے. اب کچھ ایسی عام مثالیں تو ایک ایسی مجبوری ہے کہ میں تو آپ کے سامنے آ نہیں سکتا اور آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر آپ میرے بیٹے یا میرے عزیز یا میرے شاگرد یا فلاں تک پہنچ گئے تو بس سمجھیے پورے اعتماد کے ساتھ اور کسی سے ملے تو وہ حق ادا نہیں ہوگا. میرے یہاں 10 ملازم ہیں, ان 10 کی بات نہیں کر رہا ہوں. میرے سینکڑوں شاگرد ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. مگر فلاں شخص کے پاس اگر آپ پہنچ گئے تو سمجھیے مجھ تک پہنچ گئے. اور ہمارے یہاں تو اب یہ بات نص ہو جائے گی. ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر گئے تھے اور کوئی ملا اور ہم سمجھے کہ آپ تک پہنچ گئے. ان کی طرف سے اگر کوئی بیان ہوگا کہ اگر آپ میرے گھر تک آئیں اور فلاں مل جائے یا گھر تک آئیں یا نہ آئیں, اگر فلاں تک پہنچ گئے تو سمجھیے مجھ تک پہنچ گئے. اب مسئلہ بہت آئینہ ہو جائے گا, بہت حل ہو جائے گا مسئلہ. اسی لیے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں علمی اصطلاح میں, باب توحید میں خدا تک پہنچنا اصل مسئلہ نہیں ہے, وسائل تک پہنچنا اصل مسئلہ. ہمارے مکتب میں وسائل پر کس لیے اس قدر بحث ہے. بعض ایسے نادان پیدا ہو گئے کہ نہیں وسیلہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. اب ہمارے درمیان سے پیدا ہو رہے ہیں. وسیلے کی کوئی حقیقت نہیں ہے, براہ راست خدا تک پہنچ جائیں. کوئی قرآن میں دلیل نہیں, کوئی حدیث میں دلیل نہیں, کوئی عقل میں دلیل نہیں. آپ کیا اور آپ کی عقل کیا, آپ کیا اور آپ کا فہم قرآن کیا, آپ کیا اور آپ کی فہم حدیث کیا. اور بہانے آپ حق سبحانہ و تعالی نہ نظر آیا ہے کسی کو یہاں, نہ نظر آ سکتا ہے چشم سر سے. ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا. پھر اگر وہ کہہ رہا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, تو جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر رہے, رب کی طرف جانے کی بات کر رہا ہے. اور قصیدہ محمد و آل محمد کا پڑھا, تعریف کس کی ہے؟ یوفون بالنذر. یہ کون لوگ ہیں؟ نذر پوری کرنے والے, نذر کی وفا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. کون لوگ ہیں؟ کچھ ہیں, کچھ ہستیاں ہیں نا. اسی طرح پورے قرآن مجید میں اصل کار, اصل مسئلہ
خدا تک پہنچنے کے لیے اور حق توحید ادا کرنے کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے اصل مسئلہ ہے ان وسیلوں کا پہچان لینا جو اللہ نے وسیلے کے طور پر مقرر کیے۔ سبحان اور جب آپ رجوع فرمائیں گے سورہ دہر کی طرف تو پھر تمام وسائل کے درمیان میں مرکز میں جو ایک وسیلہ ہے سبحان اس وسیلے کا نام فاطمہ ہے۔ بلند صلوات کیا مرتبہ ہے، کیا منزلت ہے، کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا حرمت ہے، کیا عصمت ہے، کیا تجلی ہے، کیا ولایت ہے۔ دنیا کے بہت سے بدقسمت ہیں جنہیں ولایت علی سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ولایت زہرا کی بات کس کی آج کا وقت گزر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے آج کا وقت۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں کی مجلسوں میں گفتگو جاری رہے گی، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری گفتگو ہیں خدا تک پہنچانے والی گفتگو ہیں۔ کس لیے ہم زہرا کا تذکرہ کرتے ہیں؟ خدا تک پہنچنے کے لیے۔ کس لیے ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ خدا تک پہنچنے کے لیے۔ کس لیے ہم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک پہنچنے کے لیے؟ اس لیے کہ ان کے علاوہ اور کوئی وسیلہ ہے نہیں ہمارے اندر۔ بت پرستی اس لیے حرام ہے کہ بتوں کو ہم نے بنایا ہے۔ ہر وہ شے جو انسان وسیلہ بنا لے وہ بت ہی کہلاتی ہے۔ کچھ سانس لینے والے بت ہوتے ہیں، کچھ ایسے بت ہوتے ہیں جو پتھر کے ہوتے ہیں، فولاد کے ہوتے ہیں، کچھ سانس لیتے ہوئے بت ہوتے ہیں۔ بت بت ہی ہے۔ اگر کوئی صنم قریش ہے تو وہ صنم قریش ہے، بت تو بت ہی ہے۔ حرام اور حلال کا، بدعت اور عبادت کا فرق سمجھنا ہو تو بال کے برابر فرق ہے۔ کبھی بالکل بے عین ہی، بے جنس ہی، بے عین ہی عمل ایک ہوتا ہے، عمل ایک ہوتا ہے، صورت عمل ایک ہوتی ہے۔ یہ نیت ہے جو اسی عمل کو کہیں عبادت بنا دیتی ہے، کہیں بدعت۔ نیت، یہ نیت ہے۔ نیت کی بہت بڑی اہمیت۔ مجلس اعضاء ہو رہی ہے، اگر مجلس اعضاء اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچنا ہے اور خدا کے مقرر کیے ہوئے وسیلوں کی معرفت حاصل کرنی ہے تو عبادت ہے۔ اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر عبادی حیثیت اس کی ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ نیت ہے کہ ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، خدا نے جو وسیلے مقرر کیے ہیں ان کی معرفت پیدا کرنی ہے، خدا نے جن کا احترام لازم قرار دیا ہے انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، خدا نے جن کی محبت لازم قرار دی ہے ان کی محبت کا ذکر کرنا ہے، خدا نے جن کا غم منانے کے لیے مأمور کیا ہے ہمیں ان کا غم منانا ہے۔ تو یہ سب عبادت ہے، جس شکل میں بھی کی جائے عبادت ہے۔ عبادت بمعنی حقیقی عبادت، مجاز نہیں ہے یہاں، حقیقت۔ اگر نیت کچھ اور ہے تو ظاہر ہے صاحب نیت سمجھے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اصل کار باب توحید میں خدا کو کس نے پہچانا؟ نہ ان آنکھوں سے کوئی پہچان سکتا ہے، نہ ہم اور آپ اپنی عقلوں سے پہچان سکتے ہیں، صرف اپنی فطرت کی پاکیزہ زبان سے اعتراف کر سکتے ہیں، بس
سعادت مندی تمام تر بشر کی یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کر لے جس کا انکار ممکن نہیں ہے لیکن اعتراف مشکل ہے. سعادت مندی بشر یہ ہے. عقل انسانی، قلب انسانی، ضمیر انسانی کی سعادت مندی اور کامیابی اور کامرانی اور فتح مندی اور سرفرازی یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کر لے جس کا انکار ناممکن ہے. اعتراف مشکل ہے، اس مشکل سے گزر جائے بس، اس سے زیادہ نہیں. کون ہے ذات پروردگار کی معرفت کسی کو حاصل ہوئی ہے؟ نہ کن ہے ذات پروردگار کی معرفت حاصل ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے. نہ صورت جسمی پروردگار ہے، نہ حصے بصر کے دائرے میں آ سکتی ہے. اور ہمارے ہاں صرف اس کے وجود کو وجدانی طور پر تسلیم کرنا اور اس کے مقرر کیے ہوئے وسائل کو وسیلہ سمجھنا اور اعتراف کرنا، اور جن کے واسطے سے اس نے اپنا پیغام پہنچایا انہی کے وسیلے سے اس تک اپنی بندگی پہنچانا، انہی کے وسیلے سے اس تک اپنی دعا پہنچانا. یہ جو مکتب اہل بیت میں اور مکتب غدیر میں اور مکتب کربلا میں اور مدرسہ فقہ جعفری میں وسائل پر زور ہے، بعض حضرات جیسے اب اپنے آپس میں پیدا ہو گئے ہیں، یہ وسیلہ وسیلہ وسیلہ، کیا ضرورت ہے خدا تک وسیلے کی؟ بغیر وسیلے کی شناخت کے آپ کچھ ہو سکتے ہیں، مشرک ہو سکتے ہیں، کافر ہو سکتے ہیں، بت پرست ہو سکتے ہیں، موحد نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے موحد. براہ راست جو دعویٰ کرے معرفت حق کا اور درمیان سے واسطہ مصطفیٰ کو ہٹا دے وہ کچھ ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا. بس ایک آیت کا اشارہ کر کے اور گفتگو کو ختم کر دیں. آپ دیکھیے تو صحیح، یہ جو مثال دے رہا تھا کہ تم ان تک پہنچ گئے تو بس سمجھو ہم تک پہنچ گئے. یہ کیا بس بچوں کی کہانی ہے؟ یہ کیا نثر میں شاعری ہے؟ اگر قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، دراصل خدا کی بیعت کر رہے ہیں. یہ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پہ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ. صلوات پڑھ دیجئے بالکل وہی بات ہے یا نہیں کہ بھئی آپ ان تک پہنچ گئے تو گویا مجھ تک پہنچ گئے. ایسا نہیں کہ آسمان سے کوئی ہاتھ اترے گا، نبی بس ایک مؤذن ہے، نبی نے آ کے اذان توحید بلند کر دی، مجمع اکٹھا ہو گیا، آ جاؤ سب لوگ صحن حرم میں. کیوں؟ اس لیے کہ اب آسمان سے ہاتھ اترے گا اور اس ہاتھ پر بیعت کرو گے تو خدا کی بیعت ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. خود قرآن مجید میں اعلان ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں مصطفیٰ اے پیغمبر، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں. قرآن ہے نا، یہ میری خطابت تو نہیں ہے، کیا بات ہے، یہ کوئی خطیبانہ جملہ تو نہیں ہے، قرآن ہے نا. تو واضح ہو گئی بات کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہنچنا ہوگا مصطفیٰ تک. اور اگر مصطفیٰ سامنے نہ ہو تو ہر اس شخص کو تلاش کرنا ہوگا کہ جو جان مصطفیٰ کا مصداق ہو. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ
قیام قیامت تک نسل انسانی کا سلسلہ موجود ہو اور جانے پیغمبر کا کوئی مصداق موجود نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ممکن نہیں. بس گفتگو کو منقطع کر. یہ جو سلسلہ ہے جان مصطفیٰ کا سلسلہ، یہ جہاں سے چلا ہے اسی کا نام ہے بضعۃ الرسول. فاطمہ تو بضعۃ الرسول، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں، وقت گزر چکا. آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں. بیوی کے مصائب کا سلسلہ تو بچپن ہی سے شروع ہوا. آپ اکثر پہلی محرم سے لے کر اور 29ویں یا 30ویں سے لے کر پورے سال بحمدللہ ہمیں شکر ادا کرتے ہیں. وہ مشہور مصرع ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے دل کی ترجمانی کرتا ہے کہ جینا غم حسین ہے، مرنا غم حسین. ہمیں فخر ہے اپنے اس اسلوب حیات پر، ہمیں فخر ہے اپنی اس تہذیب زندگی پر. ہمیشہ ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے، یعنی خدا کا شکر ہے یہ کرۂ ارض ایک لمحے کے لیے بھی ذکر حسین سے خالی نہیں رہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں، اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ جو عذاب قوم لوط اور قوم عاد اور قوم سمود پر آئے تھے اس سے بڑھ کر اس سے 10 گنا زیادہ عذاب نازل ہو جانا چاہیے. مگر جب سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں اس لیے شاید عذاب نہیں آ رہا ہے کہ جہاں گناہ ہو رہے ہیں کم سے کم پورے عرض پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس وقت کہیں نہ کہیں فرش عذاب بچھا ہوا. خدا کی قسم کوئی لمحہ نہیں گزرتا، کوئی لمحہ، خدا کی قسم. یہ حقیقت ہے، سچائی. ہمارے ہاں تو کوئی نیا گھر بناتا ہے تو گھر کا افتتاح کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہماری بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے مجلس حسین. بیٹوں کی شادی ہوتی ہے مجلس حسین. ہماری ہر خوشی کا آغاز مجلس حسین سے ہوتا ہے. ہمیں جب کوئی نعمت ملتی ہے تو شکرانے پہ غم حسین لگاتے ہیں مجلس، اس لیے کہ انہوں نے راہ خدا میں وہ قربانیاں دی ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عزاداری کو اپنے اختیار میں رکھا. یہ سلسلہ منقطع نہیں ہو سکتا. اور جب آپ مسلسل سنتے ہیں تو عموماً یہ سنتے ہیں کہ آقا حسین کی ایک 3 برس کی 3.5 برس کی بچی تھی جو اسیر ہو گئی اور جسے قید خانے شام تک لے جایا گیا. لیکن اس بچی کو یہ مصیبت کی میراث بھی اپنی دادی فاطمہ زہرا سے فاطمہ ہدیہ باری تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کے لیے سب سے بڑا ہدیہ جو اللہ نے دیا وہ فاطمہ ہے. ہدیہ معراج فاطمہ ہے. ہدیہ معراج فاطمہ ہے. فاطمہ کی زندگی کا ہر لمحہ عرش بدامہ ہے. لیکن یہ فاطمہ ہوئے کہ جب فاطمہ کی عمر بھی 3 برس کی تھی تو شعب ابی طالب میں محصور ہو گئی. معلوم ہے نا تاریخ کا یہ کفار قریش نے جب رسول اور آل رسول سے گویا کہ مقاطعہ کیا تھا اور جناب ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب پیغمبر اکرم سب کے سب محصور تھے. اور اس حد تک 1-2 دن نہیں، بس ایک جملہ عرض کروں گا، جناب سکینہ سے عرض کروں گا، بی بی
آپ بہت مظلوم ہیں، مگر آپ کی قید دمشق میں بہت مختصر تھی آپ کی دادی کے مقابلے میں۔ جناب سیدہ کی قید 3 سال تک رہی، 3 سال تک۔ شعب ابی طالب میں محصوری کا زمانہ ہے، جب جناب خدیجہ کہ جسم مبارک کے لیے کہا جاتا ہے کہ درخت کے پتے کھا کھا کر زندگی گزارتی، جسم مبارک پر وہ رنگ ظاہر ہونے لگا تھا، یعنی آپ کی جلد کا رنگ جو ہے وہ نیلگوں ہو گیا تھا، مائل بسبزہ ہو گیا تھا۔ کیا مصیبتوں سے گزری ہے بی بی فاطمہ زہرا، اور کن شجاعتوں کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ بابا رسول اللہ صحن حرم میں مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ ایسے شقی ہیں دشمن ایمان، دشمن خدا، دشمن رسول جو آتے ہیں، اور رسول جب سجدے میں جاتے ہیں تو رسول کے سر مبارک پر، آپ کی پشت مبارک پر گستاخی کرتے ہیں، خس و خاشاک ڈال دیتے ہیں، اس پر کثافت ڈالتے ہیں۔ بی بی معصومہ فاطمہ زہرا آتی ہیں ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے سر مبارک سے، پشت مبارک سے وہ کثافت، وہ خس و خاشاک دور کرتی ہیں۔ کیا یہ بی بی کا مقام و مرتبہ ہے؟ کیا وہ رسول کا مقام و مرتبہ ہے؟ کیا یہ وہ واقعات نہیں ہے جن پر سر و سینہ پیٹ کر گریہ کیا جائے اور ان دشمنوں پہ لعن کیا جائے؟ اور شروع سے بی بی کے مصائب کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ آخر عمر میں کس کی زبان میں طاقت ہے جو ان مصیبتوں کو بیان کر سکے کہ کس طرح دیواروں کے بی بی کی مسیح اور وہ بی بی جو سیدہ کائنات ہے، اس نے آواز دی فضا میری خبر۔ معبود ہمارے دلوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے، پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہیں، پروردگار ہماری یہ مختصر سی عبادت عزا قبول فرما، پروردگار ہمارے تمام مؤمنین آبا و اجداد کا، ہماری تمام مؤمنات و امہات کا، اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کا سلام فاطمہ زہرا پہ پہنچا۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اس نے ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پہنچا۔ ماتم حسین، ماتم زہرا۔